حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ سو فرمایا، اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں۔ اور فرمایا، اے مسلمانوں، ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ گویا نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے لمبا سفر کیا، گویا کہ وہ حرم کعبہ کی طرف گیا، مکہ مکرمہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف اس نے سفر کیا، تھکاوٹ سے اس کا جسم چور چور ہو گیا، اس کے بال غبار آلود ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس کی وجہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرما دی کہ آپ نے فرمایا اس کا کھانا پینا حرام ہے، یا اس کا لباس حرام ہے، یا اس کی غذا حرام ہے۔ اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے خرچ میں وہ کہیں نہ کہیں حرام کا شکار ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کو حلال طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔